بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے لیکچر کا آغاز کرتی ہوں۔ اگر آپ نے 3 لیکچر نہیں دیکھے تو وہ آپ پلے لسٹ میں جا کے سارے لیکچر دیکھ لیں۔ اس کے اندر ہم نے حروف مفردات، حروف مستعلیہ سیکھی تھے، سختی اور سیٹی والے حروف سیکھے ہیں، حرکات کیسے کہتے ہیں یہ سیکھا ہے۔ اگر آپ نے مس کر دیا تو وہ آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے لیکچر کی طرف۔ آج ہم سیکھیں گے قریب الصعود والے حروف۔ قریب الصعود وہ حروف ہوتے ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، جیسے تا اور تو دونوں کی آواز ملتی ہے، اس طرح زا اور ذا دونوں کی آواز ملتی ہے، لیکن یہ عربی ہے تو اب واضح فرق پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے تا پڑھا ہے اور اب ہم نے تو پڑھا ہے۔ تا زبر تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ اور اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے تا زبر تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، لیکن ہم نے اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے، یعنی ہم نے واضح فرق کر کے پڑھنا ہے۔ تا تی تو، فی پو، زا زی زو، ذا ذی ذو۔ اس طریقے سے رو اور سا کی آواز بھی ملتی ہے، تو رو وی رو، ثا ثی ثو۔ اس طرح سین اور صاد کی آواز بھی ملتی ہے، اگر ہم اس کو بھی پڑھیں گے سا سی سو اور اس کو بھی ہم پڑھیں گے سا سی سو تو غلط ہوگا۔ اس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے سا سی سو، فو فی فو، دا دی دو۔ باریک پڑھا جائے گا اور یہ موٹا پڑھا جائے گا، وہ وی وو۔ اس طرح یہ والا کاف باریک ہے اور یہ والا کاف موٹا ہے، کا کی کو، او قی او۔ اس طریقے کے سارے الفاظ ہیں اس کے اندر، جیسے یہ ہا اور ہا میں بھی واضح فرق ہونا چاہیے، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔ جتنے آپ اچھے مخارج نکال سکتے ہیں اتنے آپ نکالنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم قرآن تک پڑھنے تک پہنچ جائیں تو ہمارے مخارج اچھے ہوں، ہماری قرأت اچھی ہو۔ اگر ہمیں ابھی سے ہمارا ہا نہیں نکلے گا، ہا بھی ایسا ہی لگے گا اور یہ اللہ ہا بھی ایسے لگے گا تو ہم اچھا نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو اس میں واضح فرق پتہ چلے کہ اب ہم نے ہا پڑھا ہے اور اب ہم نے ہا پڑھا ہے، یہی ہماری جیت ہے قاعدہ۔ اگر ہم نے قاعدہ اچھے سے پڑھ لیا کہ سننے والے کو محسوس ہو کہ اب تا پڑھا گیا ہے، اب تو پڑھا گیا ہے، اب زا پڑھا گیا ہے، اب ذا پڑھا گیا ہے، تو یہ ہم نے اچھے سے اچھے مخارج کے ساتھ سیکھا۔ تو اب آپ اس کو گھر میں بہت زیادہ پریکٹس کریے گا۔ یہ تختی اسی لیے کہ آپ کو موٹے پڑھے جانے والے الفاظ بھی نکالنے آئے اور باریک پڑھے جانے والے الفاظ بھی نکالنا ہے۔ کہ اس پوری تختی میں ادھر اور ادھر دونوں میں ملتی جلتی الفاظ والے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تا تو زا یعنی سارے الفاظ پوری تختی میں اس طریقے سے جن کی آوازیں ملتی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے اس کی بہت زیادہ مشق کرنی ہے، بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ کے منہ سے نہیں نکل رہا، فرق نہیں پتہ چل رہا کہ قوف اور کاف میں فرق نہیں پتہ چل رہا، تو آپ بار بار پڑھیں، بار بار کوشش کریں۔ جتنا پڑھیں گے نا اتنا آپ کے مخارج نکلیں گے، الگ سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے، یہاں تک کہ آپ نے گھر میں بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے اگر آپ کو قرآن مجید اچھا پڑھنے کا شوق ہے تو۔ آپ نے پہلا لیکچر، دوسرا لیکچر، تیسرا لیکچر، چوتھا لیکچر آپ نے بار بار دیکھنا ہے، بار بار سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے سبق کا ریویژن کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ہم اپنے نئے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کیجیے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن سکھا سکیں۔ اللہ حافظ۔